السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح السنہ، اس کے بارے میں گزشتہ درس میں تفصیل سے آ چکا ہے کہ اس کتاب کی کیا اہمیت ہے، اور یہ کتاب مختصر ہونے کے باوجود الحمدللہ عقیدے کے تقریباً تمام مسائل اس میں آ گئے ہیں. لہذا عقیدے کے لیے طلباء کو اس کتاب کا پڑھنا بہت ہی ضروری ہے. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں انہوں نے سب سے پہلے اہل سنت و جماعت، اس کی اہمیت اور اس کے معنی کے بارے میں انہوں نے شروع کیا. پھر اس کے بعد عقائد کا سلسلہ انہوں نے بتایا. چونکہ بیٹری ڈاؤن ہے اس میں، تو لہٰذا پہلے ہی میں اس کو شروع کر لیتا تھا. بیٹری کے بغیر کام نہیں کر رہا ہے اس میں، بغیر موبائل کے. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا یہ آغاز ہے. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جان لو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں کہ جس نے ہمارے اوپر دین اسلام کے ذریعے احسان کیا. اللہ تعالیٰ کا احسان، سب سے بڑا احسان امت مسلمہ پر، مسلمانوں پر یہ ہے کہ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نازل فرمایا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو تمہیں دیا، اس دین کو تمہیں دیا. اس سے ان لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، اور یہ دین اسلام یہ لوگ جو جمع کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. دین اسلام کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لہٰذا امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے ابتدا کیا، کہا کہ اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں دین اسلام کی طرف ہدایت دی اور اس کے ذریعے ہم پر احسان کیا اور بہترین امت میں ہمیں نکالا. تو ہم اسی سے توفیق مانگتے ہیں کہ جو پسند کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے، اس کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، اور جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اور جس سے وہ نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے. یہ ان کی ابتدا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جان لو اسلام یہ سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. یہ سب سے پہلے ان کا جملہ ہے. سنت ہی اسلام ہے، اسلام ہی سنت ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. نہیں، اسلام کا دوسرا معنی سنت ہے. سنت کئی معنی میں آتے ہیں. سنت کا ایک معنی تو یہ ہے جیسا کہ عام طور پر لوگوں میں معروف ہے، فرض کے مقابلے میں سنت ایک فقہی اصطلاح ہے. فرض، سنت، نفل، اس طریقے سے عام طور پر عوام میں مشہور ہے. سنت کا ایک عام معنی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سنت رسول، جس میں عقیدہ، عمل، معاملات
ڈیلنگ، یہ ساری چیزیں آتے ہیں حدیث کے معنی میں. اور سنت کا لفظی معنی ہے طریقہ. عربی زبان میں سنہ یسن سنتن، یہ ایک طریقہ اپنانا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے من سن فی الاسلام سنتن حسنتن. اسلام میں کوئی ایک اچھے کام کو ایجاد کیا، ایک اچھے کام کو، ایک شرعی کام کو، فلو اجرها واجر من عمل بها، تو اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور اس کے طریقے کے مطابق جو لوگ فالو کرتے ہیں اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ اس وقت کہا جب آپ نے ایک مرتبہ کچھ غریب صحابہ آئے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت کو دیکھ کر صدقہ اور خیرات کا حکم دیا. تو سب سے پہلے ایک آدمی ایک مٹھی برابر کھجور لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مسجد نبوی میں صدقہ کیا. لوگ دیکھ کر اس کو فالو کرتے کرتے کیا کیے، الحمدللہ ایک ڈھیر ساری جو ہے غذا اور کپڑے اور بہت ساری چیزیں الحمدللہ جمع ہو گئے. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا کہ کوئی آدمی اگر اسلام میں ایک اچھا کام ایجاد کرتا ہے، شرعی کام، تو جو بھی اس پر عمل کرے گا اس کا ثواب ہے، اور اس کا عمل بھی اس کو ثواب ملے گا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی اسلام میں کوئی برے کام کا ایجاد کرتا ہے، برے کام کا، تو اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا. اور اسی طریقے سے جو لوگ بھی اس گناہ کی فالو کر رہے ہیں، اس غلط کام کی فالو کر رہے ہیں، ان کا گناہ بھی اس کو ملے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہ کا لفظ استعمال کیا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا. تو یہاں سنت سے مراد طریقہ ہے. یہ جو سنت یا بدعت اس کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ طریقے کے معنی میں، ورڈ کا جو لفظی معنی ہے اس معنی میں آتا ہے. تو سننا کا اصل معنی عربی زبان میں طریقے کے معنی میں آتا ہے، اور یہاں پر جب سننے کا معنی لفظ استعمال ہوتا ہے، سنت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا عقیدہ، آپ کے اصول، آپ کے وہ عام قواعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی اصل میں اسلام ہے. کیونکہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اسلام سے اگر نکال دیے اور صرف قرآن کریم کو آپ نے دین سمجھا، تو دین بالکل ناقص رہ جاتا ہے، دین کا تصور ناممکن ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین سنت ہے. تو اس لیے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان لو اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ سنت میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ رہنا ہے، جماعت کا التزام کرنا ہے. اور اگر کوئی جماعت سے اعراض کرتا ہے اور اس سے الگ ہوتا ہے تو اس نے اسلام کے قلادے کو نکال دیا، اسلام کے قلادے کو اپنے گردن سے نکال دیا، اور وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہ کرنے والا ہو گیا. یہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جماعت کے ساتھ رہنے اور جماعت کو نہ چھوڑنے کا حکم دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثوں میں آپ نے اس کی تاکید کی کہ امام مسلمانوں کا جو امام ہوتا ہے ان کے ساتھ رہے، مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہ ہو. اور اگر کوئی مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوتا ہے تو گویا اس نے اسلام کے قلادے کو، قلادہ اصل میں کہتے ہیں وہ رسی جو جانوروں کو ایک ساتھ رہنے کے لیے ان کی حفاظت کے لیے باندھتے ہیں، اگر کوئی اس رسی کو نکال دیا تو وہ جانور وہاں سے الگ ہو جاتا ہے، وہ جماعت کے ساتھ نہیں رہتا ہے. تو اسی لفظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، اور وہی لفظ انہوں نے بھی استعمال کیا ہے. جماعت سے کیا مراد ہے؟ جماعت کے کئی معنی آتے ہیں. امام ابوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جماعت سے الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سنت کو چھوڑ دینا،
اور بدعت کا اختیار کرنا. سنت کو چھوڑ کر بدعت کا کوئی ایجاد کرتا ہے, بدعت کو اپناتا ہے, بدعت کا کام کرتا ہے, تو وہ جماعت سے الگ ہو گیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا, اسلام پر اس کی موت نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ وہ مسلمانوں کا جو امام ہے, مسلمانوں کی جو جماعت ہے, اس سے الگ ہو کر وہ کر رہا ہے. اور امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ بنیاد جس پر ہم نے جماعت کا معنی بتایا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. یہ صحابہ رضی اللہ اجمعین یہ اہل سنت و جماعت ہیں. امام بربہاری کہتے ہیں الاساس الذي بينا عليه الجماعه هم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی رحمهم اللہ اجمعین وهم اہل السنت والجماعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی اہل سنت و جماعت ہیں. اگر ان سے کوئی دین نہیں لیتا ہے تو وہ گمراہ ہو گیا, اس نے بدعت کو ایجاد کیا, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی اور گمراہ راستہ اختیار کرنے والے یہ لوگ دوزخ میں ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی, کسی آدمی کے لیے عذر نہیں ہے اگر وہ کسی غلط راستے میں جاتا ہے اور اس راستے کو وہ حق اور ہدایت سمجھتا ہے, تو اس آدمی کو عذر نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی کسی ہدایت کے راستے کو چھوڑتا ہے اور اس ہدایت کے راستے کو وہ گمراہ راستہ اور غلط راستہ سمجھتا ہے, اس کے تصور میں وہ حق باطل ہے اور وہ باطل کو حق سمجھتا ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی عذر نہیں اللہ کے پاس, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کے ذریعے سارے معاملات کو واضح کر دیا اور دلیل بالکل ثابت ہو گئی اور عذر ختم ہو گیا. امام بربہاری کہتے ہیں کہ سب کچھ ہو چکا ہے, واضح ہو چکا ہے, اور سنت اور جماعت یہ دونوں چیزیں دین کو پورے طریقے سے مضبوط کر چکی ہیں, حق اور باطل کو فرق کر چکے ہیں, دونوں کے درمیان فرق واضح ہو چکا ہے. تو لوگوں کا کام صرف اتباع کرنا ہے, نئی چیزوں کو ایجاد نہیں کرنا ہے. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول نقل کیا وہ اس وجہ سے کہ عام طور پر لوگ اپنے ذہن سے کچھ چیزیں تصور کرتے ہیں اور اس کو حق سمجھ لیتے ہیں, اور حق سمجھ کر جو حق ہے اس کو باطل سمجھتے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا سمجھتا ہے, اللہ کے پاس اسے کوئی چھوٹ نہیں ہے. وہ اللہ کے پاس یہ نہیں کہہ سکتا اے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ سنت کا انکار کرنا گمراہی ہے اور یہ دوزخ کو لے جائے گا. اللہ کے سامنے جو ہے یہ عذر پیش نہیں کر سکتا. اللہ کے سامنے کوئی یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ اے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تیرے صحابہ رضی اللہ اجمعین کا یہ مقام ہے کہ ان کے سمجھ کے مطابق دین کو سمجھنا چاہیے, مجھے نہیں معلوم تھا اور میں نے صحابہ کے حق میں گستاخی کی اور لہٰذا میں نے ان کا راستہ چھوڑ دیا اور میں نے اسلام کو دوسرے راستے سے سمجھا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا قیامت کے دن. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور حدیث میں صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کے طریقے کے ذریعے سب کچھ واضح ہو چکا ہے, حق اور باطل بالکل واضح ہو چکا ہے. اب جب واضح ہو چکا ہے تو کوئی یہ نہیں کہے کہ ہمیں اتنا ہی معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کو بالکل واضح کر دیا ہے. عام طور پر لوگ جماعت, اہل سنت و جماعت کا مفہوم غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اہل سنت و جماعت کے نام سے جی ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں سب سے بہت بڑی جماعت جو مسلمانوں کی جماعت ہے اہل سنت و جماعت کے نام سے ہے, لیکن نعوذ باللہ قبر پرستی, اولیاء پرستی, پیر پرستی اور نعوذ باللہ شرک کے جتنے کام ہو سکتے ہیں اور بدعت و خرافات کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں, میلاد منانا, فلاں منانا, محرم کے تعزیے منانا, یہ سب جو ہے اہل سنت و جماعت کے نام سے ہو رہا ہے. اور سوال یہ ہے کہ کیا یہ اہل سنت و جماعت ہے؟
کیا ان کا نام رکھ لینے سے، اہل سنت و جماعت کا نام رکھ لینے سے یہ اہل سنت و جماعت ہو جائیں گے؟ شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ حفظہ اللہ کا قول ہے، اور یہ علماء کے مختلف علماء کے اقوال سے انہوں نے جو ہے یہ قول نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ جماعت، اہل سنت و جماعت کا جو لفظ ہے، اس میں آنے کے لیے 2 شرط ضروری ہے، 2 کنڈیشن. سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن اور حدیث اور سلف صالحین کے موافق ہو. قرآن اور حدیث اور فہم سلف صالح کے موافق ہو، یہ پہلی شرط ہے. اسی لیے علماء کرام نے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم حق پر ہو، اگرچہ کہ تم اکیلے ہو اور دنیا پوری تمہاری مخالف ہے، اور تم حق پر ہو، اس حق پر جس کو قرآن اور حدیث میں ثابت کیا گیا ہے، تو تم ہی جماعت. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. جماعت کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ لوگ. تو اہل سنت و جماعت کا لفظ کسی پر لاگو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق پر ہے سب سے پہلے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا امام ہو. امام کا مطلب مسجد کا امام نہیں، بلکہ ان کا ایک ایسا لیڈر ہو جس پر سب لوگ متفق ہوں، اس کی بات مانیں، اس کی اطاعت کی جائے، اس کے احکام پر عمل ہو. آج ہر جماعت کے پاس ایک لیڈر ہے، ہر آدمی کے پاس ایک امیر ہے. جماعت اسلامی کا امیر ہے، اہل حدیثوں کے پاس امیر ہے، اور اسی طریقے سے دیوبندیہ اور تبلیغی جماعت کے پاس امیر ہے. بے شمار امیر لوگ ہیں، ہر جماعت کے ساتھ ایک امیر ہے. اور یہ لوگ ان حدیثوں کو اسی پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا امیر ہے، اور ہماری جماعت سے اگر کوئی الگ ہوگا تو بس وہاں وہ دین سے نکل جائے گا. اور خاص طور پر جماعت المسلمین، آپ نے ایک جماعت کا نام سنا ہوگا جس کا نام جماعت المسلمین ہے. یہ جماعت پاکستان سے نکلی ہے، اور قرآن اور حدیث کے ماننے والوں کو بہت گمراہ کی ہے اس جماعت نے. اور اس طریقے کی بہت ساری جماعتیں ہیں کہ جو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے امام کی بات کو نہ مانے تو وہ جماعت سے الگ ہو، دین سے ہی الگ ہو گیا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے. بنگلور میں جامعہ محمدیہ میں ایک لڑکی پڑھ رہی تھی، اور یہ اصل میں وہ دوسری لڑکیوں کو گمراہ کرنے کے لیے آئی تھی، جماعت المسلمین کی تھی، دوسروں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتی تھی. معلوم ہونے پر ان سے جب پوچھا گیا اور تفتیش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو ہے نعوذ باللہ جماعت المسلمین سے تعلق رکھتے ہیں، جو عام مسلمانوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو نماز دہراتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کو یہ کافر سمجھتے ہیں. اس قسم کے لوگ بہت ہیں جو کسی امام کو، کسی آدمی کو امام اور امیر المؤمنین بنا کر، لیڈر بنا کر، اور اس کے پیچھے پوری طریقے سے تقلید کرنے کو، ہر بات ماننے کو واجب سمجھتے ہیں. حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، بلکہ حدیث میں جو امام سے الگ نہ ہونے کی تاکید کی گئی ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب ملک کے سارے لوگ، سارے مسلمان اس کو مان رہے ہوں، اور وہ لیڈر، وہ امام قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کر رہا ہو، قرآن و حدیث کو لاگو کر رہا ہو، اس کو دستور سمجھ رہا ہو، اگرچہ کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس بس غلطیاں ہیں. تو ایسے موقع پر اس سے الگ ہونا یہ نعوذ باللہ دین سے الگ ہونا یا گمراہی کے برابر ہے.
اور جو حدیث میں آتا ہے کہ جاہلیت کی موت مرے گا یا دین کے قلادس کو اس نے اپنے گلے سے نکال دیا وہ منع آئے گا. لیکن عام طور پر جیسا کہ آج جہاں مسلمان مائنارٹیز میں ہیں اور وہاں مسلمانوں کا سارے مسلمانوں کا ایک ایسا متفق علیہ جس پر سارے مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں ہے، امام نہیں ہے جس کی بات مانی جائے، تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسے موقع پر جو جماعت قرآن اور حدیث سے زیادہ قریب ہے جی اس کے ساتھ رہنا چاہیے اور ان کی تائید کرنی چاہیے اور دین کو پھیلانے میں، دین کی خدمت کرنے میں ان کا سپورٹ کرنا چاہیے. اور ان سے الگ ہونا، یہ نہیں کہتے ایسے حالات میں کہ الگ ہونا جاہلیت کی موت مرنے والا ہے جو الگ ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے کیونکہ سارے مسلمان اس پر اتفاق نہیں ہے سارے مسلمانوں کا. لیکن اس میں شک نہیں کہ الگ ہو کر کام کرنے میں فتنہ ہے، اختلافات ہیں، نقصانات ہیں اور اس کے فائدے کم ہیں. تو لہذا جو قرآن اور حدیث اور سلف صالحین کے منہج کے قریب ہیں، مائنارٹیز جہاں مسلمانوں کی مائنارٹیز ہیں اور مسلمانوں کو ایک امام نہیں ہے متفق علیہ امام، ایسے موقع پر مسلمانوں کی جماعتوں میں رہ کر کام کرنا چاہیے اور ضرورت کے موقع پر ان کی تائید کرنی چاہیے. قرآن و حدیث میں جماعت کے، جیسا کہ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حق یہ معنی میں آیا ہے، اور جماعت سے مراد جیسا کہ میں نے کہا مسلمانوں کی وہ جماعت جس کا شرعی امام ہے یہ معنی آیا ہے. امام خطابی، امام شاطبی اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کے کلام سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، ایک تو حق کے مطابق ہو اور دوسرا یہ ہے کہ اس جماعت کا ایک متفق علیہ امام ہو. بعض موقع پر جو ہے جماعت کا مفہوم ایک عام مفہوم اہل سنت و جماعت شیعہ کے خلاف استعمال ہوتا ہے. اہل سنت سے مراد شیعہ کے خلاف، جو بھی صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کی عزت کرتے ہیں اور شیعہ کے قول کے مطابق نہیں ہے، تو اہل سنت و جماعت کے معنی میں عام طور پر اس کا بھی استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ خرافی کیوں نہ ہو، اس کے اندر بدعت کیوں نہ ہو، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بھی مراد لیا جاتا ہے عام اصطلاح میں. اس کے بعد امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جان لو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. یہ بہت ہی بنیادی بات ہے، دین اللہ کی طرف سے آیا ہے، لوگوں کے عقل اور ان کے خیالات کی بنیاد پر دین کو نہیں رکھا گیا. آدمی کو سب سے پہلے اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ دین اللہ کی طرف سے ہے. میں جو سمجھتا ہوں وہ دین نہیں ہے، فلاں جو سمجھتا ہے وہ دین نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں جو بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو بتایا اور صحابہ نے اس قرآن اور حدیث کو جس طریقے سے سمجھا وہ دین ہے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو صحیح بخاری میں جو کتاب جو باندھی انہوں نے کتاب بدء الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. دین کو وحی کے ذریعے ہی پہچانا جا سکتا ہے، کسی اور کے ذریعے پہچانا نہیں جا سکتا. انسان کی عقل، انسان کی سمجھ کی بنیاد پر دین کو سمجھا نہیں جا سکتا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان المس اسفل الخف اولا من اعلاہ. اگر دین کو لوگوں کے سمجھ اور لوگوں کی عقل کی بنیاد پر رکھا جاتا تو پیر میں انسان جب ساکس پہنتا ہے تو جو مسح کرتے ہیں تو پیر کے اوپر مسح کرنے کے بجائے پیر کے نیچے مسح کرنے کو زیادہ بہتر سمجھا جاتا اور دین اس کو کہتا کہ مسح کرتے ہوئے تم پیر کے اوپر مسح نہ کرو، موزے کے اوپر مسح نہ کرو، ساکس کے اوپر، بلکہ ساکس سے نیچے مسح کرو.
لیکن شریعت نے ساج کے نیچے مسح کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اوپر مسح کرنے کا حکم دیا۔ شریعت اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کیا حکم دینا چاہیے، کیا قانون ہونا چاہیے۔ تو دین اللہ کی طرف سے ہے۔ لوگوں کی سمجھ، لوگوں کی عقل، چاہے کتنے بڑے سمجھنے والا ہو، کتنا بڑا مفکر اسلام ہو، دین کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے آیا ہے، کہتے ہیں اے علماء کے لوگوں، اے قاری لوگوں، اپنے عقل کو، اپنے فہم کو تم لوگ معیار نہ سمجھو، اس کو جو بھی تمہارے دین، تمہارے دماغ میں جو تمہارے خیالات میں جو آتا ہے اس کو تم قرآن اور حدیث پر پیش کرو، اگر وہ صحیح ہے تو قبول کرو، اگر وہ صحیح نہیں تو اس کو ریجیکٹ کرو۔ حقیقت میں سرنڈر اللہ کے سامنے وہ انسان اسی وقت ہوگا جب اس کے دل میں یہ آئے کہ اللہ نے جو کہا بس وہی ہے، میرے اور کسی کی سمجھ میں آنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سب سے بڑی بنیادی بات ہے میرے بزرگوں اور بھائیوں بہنوں، جان لو کہ ان الدین انما جاء من قبل اللہ تبارک و تعالی، دین اللہ کی طرف سے آیا ہے جو بڑا بابرکت اور بہت بلند ہے، اور لوگوں کے دماغ اور لوگوں کے خیالات، ان کے مزاج، ان کی طبیعتوں کی بنیاد پر دین کو نہیں رکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین میں جو چیزیں ہیں وہ عقل کے خلاف ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سلیم العقل، جو انسان بالکل صحیح ہے، عقل والا ہے، اس کے خلاف ہے، نہیں۔ فرق یہ ہے کہ بعض لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے اور بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، ورنہ دین کی کوئی بات صحیح اور عقل سلیم کے خلاف نہیں ہے، کوئی بات۔ بس یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، یہی فرق ہے۔ ورنہ دین میں کوئی ایسی بات نہیں جو فطرت اور انسانی جو اللہ تعالیٰ نے جو سمجھنے کی جو طاقت رکھی ہے اس کے خلاف ہو، ہرگز نہیں ہے کوئی بات، نہ قرآن میں کوئی حدیث کوئی بات اور نہ حدیث میں کوئی بات، وحی میں کوئی بات، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ عقل والے ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں، دین کا علم رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کا یہ حکم کس لیے زیادہ صحیح ہے اور دوسرے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن ہم سارے مسلمان، جنرل ایک مسلمان پر یہ لازم ہے کہ اس کو سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، یہ کہے آمنا و صدقنا، میں ایمان لایا اور اس پر تصدیق کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ صحابہ نے ایسے ہی کیا، صحابہ نے ایسے ہی کیا، جو چیزیں معلوم ہوئی اس پر ایمان لائے، جو چیزیں نہیں معلوم ہوئی اس پر بھی ایمان لائے، اس پر بھی ایمان لائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے وفاکہۃ و ابا، سورہ نبا کی آیت، جی سورہ عبس کی آیت، تو اس میں انہوں نے کہا ابا یہ کیا ہے نہیں معلوم، لیکن ہمارے پروردگار نے کہا ہے ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ کون کہتے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لہذا عقل اور بنیاد، عقل اور سمجھ اور خیالات کو بنیاد بنا کر دین پر کلام کرنا یا دین کی باتوں میں شک کرنا، یہ گمراہی کا پہلا دروازہ ہے، یہاں سے گمراہیاں پھیلتی ہیں، نکلتی ہیں۔ تو لہذا امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جان لو کہ دین یہ صرف اللہ کی طرف سے آیا ہے، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا مکلف نہیں کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو اللہ کی طرف سے پہنچانے والے ہیں، آپ پہنچانے والے، یہ نہیں کہ آپ جو ہے اپنی طرف سے کچھ کہیں، جو بھی آپ نے کہا وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو امام بربہاری کہتے ہیں دیکھو اپنی خواہشات نفس کی تم پیروی ہرگز مت کرو، ورنہ تم دین سے نکل جاؤ گے، اسلام سے نکل جاؤ گے۔
اور تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں رہے گی کہ تم نے اپنے خواہشات نفس کی پیروی کی تو تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سنت کو واضح کر دیا اور اپنے صحابہ کے لیے اس دین کو، اس سنت کو واضح کر دیا، اور یہی جماعت ہیں۔ کون؟ صحابہ۔ اہل سنت و جماعت جب ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہی جماعت ہیں اور یہی سواد اعظم ہیں۔ سواد اعظم کا مراد یعنی سب سے بڑی جماعت۔ عام طور پر لوگ آج بہت لفظ استعمال کرتے ہیں، سواد اعظم یعنی بہت لوگ، بہت زیادہ لوگ، اور بہت زیادہ لوگ بول کر کس کو استعمال کرتے ہیں؟ آج کے زمانے کے لوگوں کو۔ آج کے زمانے کے لوگوں کو کہتے ہیں ارے دیکھو مسلمانوں میں کتنے مسلمان، یہ بات کہتے ہیں۔ ایک درس میں تھا، میں ایک صاحب کے مرکز میں درس ہو رہا تھا، بڑے مشہور آدمی عمر پالن پوری نام کے بیچارے وہ آئے اور انہوں نے کہا دیکھو یہ جو گلاس ہے 99% لوگ کہتے ہیں کہ گلاس جو ہے سفید ہے اور 1% کہتا ہے کہ یہ گلاس کالا ہے۔ اتفاق سے انہوں نے گلاس کی مثال ہی دی تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ بتاؤ کہ کس کی بات مانیں گے، 99% کی بات مانیں گے کہ ایک کی بات مانیں گے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے 99%، اب 99% سواد اعظم کہتے ہیں یہی سواد اعظم ہے، یہی سواد اعظم ہے۔ آج جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو ماننے والے اور ہمارے دیوبندی اور تبلیغی جو طریقہ ہے اس کو ماننے والے ہی زیادہ ہیں، یہی سواد اعظم ہے۔ سواد اعظم یہ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اہل سنت و جماعت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ حق کے موافق ہو۔ اگر یہ سواد اعظم جس کو یہ کہہ رہے ہیں اکثر لوگ اگر نعوذ باللہ غلط اور باطل نظریے پر ہیں تو یہ لوگ کبھی بھی اہل سنت و جماعت میں آ نہیں سکتے۔ تو سواد اعظم کا مطلب یہ کہتے ہیں شیخ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ صحابہ ہیں۔ والسواد الاعظم وهم السواد الاعظم والسواد الاعظم والحق واهله، سواد اعظم حق اور حق کے ماننے والے ہیں۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کوئی مخالفت کرتا ہے دین کے معاملے میں، امام بربہاری کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا۔ کفر سے مراد یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین سے نکل گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو کافر ہو گیا، تو ایسا ہو مطلب اس کا یہ ہے کہ مخالفت، جس چیز کی مخالفت ہو رہی ہے اس کے حساب سے کفر کا اطلاق ہوگا۔ اگر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی مخالفت عقیدے اور اصول کے مسئلے میں کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ دین سے نکل گیا، وہ دین سے نکل گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی مخالفت اگر وہ اس طریقے سے کر رہا ہے کہ قرآن کریم محفوظ نہیں ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے قرآن کریم کے 10 پاروں کو چھپا دیا اور قرآن کریم محفوظ نہیں ہے، تو نعوذ باللہ وہ تو کافر ہے۔ جیسا کہ شیعہ کا عقیدہ ہے، جو شیعہ مانتے ہیں اس بات کو کہ قرآن کریم آج جیسا نازل ہوا وہ محفوظ نہیں ہے، تو جو بھی مسلمان، جو بھی انسان وہ کہتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی براءت اور جن کی پاکیزگی کا اعلان قرآن کریم میں آیا ہے، اگر کوئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہتا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے غلط کام کا ارتکاب کیا، نعوذ باللہ انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا، قرآن کریم کی آیت کے نزول کے بعد مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ اجمعین کی اگر دین میں مخالفت کرتا ہے یعنی اصول میں، عقیدے میں، تو اس میں شک نہیں وہ دین سے نکل گیا۔ لیکن اگر کوئی فقہی مسئلے میں اختلاف کرتا ہے
اجتہادی مسائل میں اختلاف کرتا ہے جس میں گنجائش ہے تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ تو سواد اعظم حق اور حق کے ماننے والے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَوِ اتَّبَعْتَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ لَيُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ زمین میں جو لوگ زیادہ ہیں اس کی بنیاد پر اگر آپ فالو کریں گے، دین بنائیں گے، تو یہ لوگ اللہ کے راستے سے آپ کو ہٹا دیں گے۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ نے کہا کہ اکثر لوگ اگر آپ چاہیں گے اے محمد تب بھی یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ تو سواد اعظم اور صحابہ رضی اللہ اجمعین کے بارے میں یہ جو جملہ ہے امام بربہاری کا رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ بہت ہی اہم جملہ ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ صحابہ رضی اللہ اجمعین نے کسی بدعت کا ایجاد نہیں کیا، دین کو جیسا سمجھنا ہے انہوں نے سمجھا، جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا اس طریقے سے صحابہ اکرام نے قرآن اور حدیث کو سمجھا اور اس کے بعد عمل کیا، اور عمل کر کے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جی ان کو اتھارٹی دی، ان کے عمل کو اتھینٹک بنایا، بتایا، اور یہ کہا کہ بعد میں آنے والے ان کی فالو کریں۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ کن کن کو مال فے مل سکتا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو بعد میں آئے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اور ہمارے سے پہلے جو بھائی گزر چکے ہیں اسلام میں ان کو بھی معاف کر دے، اور ان کے خلاف ہمارے دل میں نفرت نہ رکھ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو لوگ صحابہ کو گالی دیتے ہیں وہ اس آیت میں داخل نہیں ہے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ اجمعین کے لیے یہ لوگ دعا نہیں کر رہے ہیں، ان کو گالی دیتے ہیں، ان پر لعنت بھیجتے ہیں، تو لہذا ان کو مال فے نہیں دیا جائے گا۔ مال غنیمت کا وہ ایک قسم ہے مال فے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس کس کو ملنا چاہیے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے یہ تفصیل بتاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ اجمعین کا جو طریقہ ہے یہ اس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ صحابہ کی جماعت نے قرآن کو اور حدیث کو جس طریقے سے سمجھا وہی حق ہے، اور وہی سنت کا راستہ ہے، اور وہی حق کا راستہ ہے، اور دین کو سمجھنے کے لیے اسی راستے کو اپنانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس راستے سے الگ ہوتا ہے تو نعوذ باللہ وہ دین کے سوا اپنے کوئی الگ راستہ اپنا رہا ہے، اور وہ گمراہی تک لے جا سکتا ہے، کفر تک لے جا سکتا ہے، بدعت و خرافات تک لے جا سکتا ہے، اور نعوذ باللہ اس کی وجہ سے بڑی فتنے میں اور بڑی گمراہی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، یہیں تک میں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسی کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کے پاس سوال ہے تو میرے خیال میں کسی کے پاس سوال نہیں ہے، شاید مسئلہ واضح ہے۔ ہاں جی جی بھائی صاحب کا سوال ہے
کہ صحابہ رضی اللہ اجمعین سے مخالفت کے تعلق سے جو دو مثالیں دیں، کیا آج ایسے شیعہ ہیں جو ماننے والے ہیں، اور اگر ایسا ہیں تو کیا ان کو ہم کافر کہیں گے؟ بالکل ہیں، اور ہم ان کو کافر بولیں گے۔ ابھی حال میں ایک بار انشاءاللہ ہم ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کے بعد اگر کوئی درس کا سلسلہ شروع ہو تو باطل فرقوں کے بارے میں ایک درس انشاءاللہ الگ سے ہوگا، تو اس میں ہم بتائیں گے ویڈیو کے ذریعے کہ ایک کویت کا ایک عالم، سلفی عالم، اس کے ساتھ میرے خیال میں عثمان الخمیس کیا نام ہے ان کا، یہ شیعہ رافضی جو ہے اس کا مباہلہ ہوا۔ مباہلہ معلوم ہے آپ کو؟ مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ بلاؤ، میں تمہیں بلاتا ہوں، میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ میں آتا ہوں، اور تم لوگ تمہارے بچوں اور بیویوں کے ساتھ آؤ اور کہو کہ اگر ہم غلط پر ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت جھوٹوں پر ہے، لعنت مجھ پر آئے گی اگر میں جھوٹا ہوں۔ اور تم یہ کہو، تم اقرار کرو کہ جو ہے اگر تم جھوٹے ہو دین کے بارے میں، جو تم کہہ رہے ہو تمہارے دعوے میں، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ کی لعنت تم پر آئے گی۔ اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ تو باقاعدہ اس میں عرب کے کسی چینل میں وہ دکھایا گیا، اور ویڈیو میں یہ کلپ موجود ہے، آپ نیٹ میں دیکھیں گے آپ۔ وہ شیعی کہتا ہے کہ میں اللہ کے ذمے سے بری ہو کر میں اپنے ذمے میں آتا ہوں، اور میں مباہلہ کرتا ہوں، اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ عائشہ نے، نعوذ باللہ کہتا ہے باقاعدہ، کہ انہوں نے زنا کیا اور وہ پاک عورت نہیں ہے، وہ فلاں ہے فلاں ہے، نعوذ باللہ، بالکل اس طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت۔ اب ایسے انسان کو جو قرآن کریم کی آیت کا انکار کرتا ہے، قرآن کریم کے بالکل اعلان کے بعد، کہ اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے یہ کہا کہ ارے تمہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ نے کہا کہ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو ایسی بات بھی نہیں کرنا چاہیے، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس قسم کی بات کریں۔ اے اللہ تیری پاکی ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے، اور نعوذ باللہ قرآن کریم کی صریح آیت کا وہ جب انکار کرتا ہے تو شاید ایسی بات ہے۔ تو شیعہ باقاعدہ ان کے پاس کتاب ہے، ایک کتاب ہے دفع الارتیاب، ایسا کچھ، بتحریف کتاب رب الارباب، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، محرف ہے، باقاعدہ یہ کتاب ہے اس پر ان کی، شیعہ کی۔ اور آج شیعیت اور رافضیت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور مسلمانوں کو یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں کہ نعوذ باللہ جو ہے ہم مسلمان ساتھ رہیں گے، ہم مدد کریں گے، ہم فلاں ہیں فلاں ہیں، ورنہ شیعزم جو ہے، شیعہ، یہ ان کا الگ ہی دین ہے، اور یہ یہودیوں سے قریب ہیں۔ اب صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کو ختم کر دیے تو پھر کیا ہے؟ دین انہی کے ذریعے ہمیں پہنچا ہے۔ ان کا دعویٰ یہ کہ صرف 6 صحابہ مسلمان، باقی سب کا مرتد ہو گئے۔ ابو بکر عمر پر لعنت بھیجتے ہیں، ان کی کتابوں میں اٹھا کر دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد نیکسٹ جا کر کیا کرتے ہیں؟ جبت اور طاغوت پر اللہ کی لعنت ہو، مراد ابو بکر عمر ہے۔ اور شیعہ نے نعوذ باللہ
ان کی تاریخ رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ، جب بھی ان کو موقع ملا ہے مسلمانوں کو، بہت علماء کو اور سنت کو انہوں نے ختم کیا. تو لہٰذا شیعہ یہ اصل میں ہمارے دشمن ہیں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منافقین تھے زمانے میں، آپ کے زمانے میں، اگر ان منافقین کو آج ہمارے معاشرے میں اگر ان کو کہا جائے تو کوئی بعید بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو رکھا تاکہ امت کے لوگوں کو معلوم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا. اور عوام، اکثر ان کے عوام جانتے نہیں ہیں اس مسئلے کو، علماء تو معلوم ہے. تو لہٰذا ہم عوام کے بارے میں دو ٹوک حکم لگانا ہمارے لیے مشکل ہے. اور ان میں ایک فرقہ ہے زیدی فرقہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے قرآن کی تحریف وغیرہ کے قائل نہیں ہیں، زیدی فرقہ ہے. تو اگر وہ واقعی ہے تو وہ لوگ انشاءاللہ اسلام سے خارج نہیں ہیں. وہ ہے زیدی فرقہ صرف جو ہے مثلا علی رضی اللہ عنہ سے محبت وغیرہ ہے جی، جیسا کہ بعض لوگ جو ہے تابعین کے زمانے میں موجود تھے کہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں افضل سمجھتے تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، ابو بکر عمر کے مقابلے میں نہیں، صرف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض لوگ ترجیح دیتے تھے. اتنا ہی فرق تھا. اس کو ہم جو ہے نعوذ باللہ یہ اجتہادی غلطی بول سکتے ہیں، یہ عقیدے کی غلطی نہیں ہے. ورنہ آج جو شیعہ ہیں، جو رافضی ہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شر سے بچائے. ہاں، اسی لیے جیسا کہ میں نے کہا کہ شیعہ میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت سارے فرقے ہیں. قادیانی کو سارے مسلمانوں نے کہا کہ یہ کافر ہیں، لیکن یہ لوگ، ان کے پاس تقیہ ہے. تقیہ کا مطلب کیا ہے کہ اوپر سے ایک، اندر سے ایک، زبان سے ایک اور دل میں ایک. اور یہ تقیہ ان کا ایمان کا ایک جز ہے کہ اپنے مذہب کو، اپنے مسلک کو چھپاؤ. اور ابھی بھی بحرین میں جو ہو رہا ہے پورا شیعہ کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا جو ہے میسج آ رہے ہیں کہ ہم مہدی منتظر کے لیے، ان کا مہدی آئے گا، کہتے ہیں ہمارے مہدی آئیں گے اور ان کے ساتھ مل کر ہم سب کو ختم کریں گے. مہدی کی حکومت، ان کا مہدی کون ہے؟ دجال ہے. دجال جو آئے گا وہ اصل میں ان کا مہدی ہے. ان کا مہدی جو کہتے ہیں کہ وہ سرندیپ میں کہیں کو، اس میں سردیپ میں گھسا ہوا، سرداب میں غار میں گیا اور واپس نہیں آیا، بہت پہلے پیدا ہو گیا کہہ رہے ہیں. وہ مہدی نہیں ہے جو حدیثوں میں آیا ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ ان کا جو مہدی ہے وہ دجال ہی ان کا مہدی ہے، دجال کے پیچھے یہ لوگ آئیں گے. اور خراسان میں حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، خراسان سے 70,000 لوگ دجال کے پیچھے جائیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے. ان کے اوپر وہ تیالسا، وہ جو یہودی ٹوپی جو پہنتے ہیں پیچھے گول ٹوپی، وہ تیلسا ہوگا. وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ان پر ٹوپیاں ہوں گی. 70,000. اور خراسان ایران میں ہے. تو لہذا ہم سب پر، ان پر جو ہے ٹوٹل پورے شیعہ کافر ہیں، حکم نہیں لگا سکتے جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ ان کا عقیدہ یہ کفر کا عقیدہ رہ جاتا ہے. اس وقت تک ہم جو حکم نہیں لگا سکتے. اسی لیے حرمین میں ان کو موقع دیا جاتا ہے آنے کا. ورنہ جو ہے نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منافقین کیا کرتے تھے؟ نفاق کو چھپاتے تھے اور کفر کی باتیں پیچھے جا کر کہتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود ان کو نہیں قتل کرتے تھے. لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر میں وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، نماز پڑھتے ہیں سب کچھ، لیکن باطن میں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، دین کے خلاف. تو لہٰذا حالات ایسے ہیں کہ ان کو جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین سے سلوک کیا ویسا سلوک کرنا چاہیے. واللہ اعلم. شیعہ، اصل میں لفظ شیعہ جو ہے یہ تابعین کے زمانے میں موجود تھا. تو شیعہ تو علی کا مطلب یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے لوگ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا یہ جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مؤمن.
اے علی تم سے محبت کرنے والا مومن ہوگا، تم سے نفرت کرنے والا منافق ہوگا. تو شیعہ، تو اس زمانے میں شیعہ کا مطلب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کرنے، ان کی تائید کرنے میں آتا تھا. لیکن بعد میں رافضہ کن پر اطلاق ہوا؟ جو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول نہیں کرتے ہیں اور ان کو گالیاں دیتے ہیں، یہ رافضہ. تو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو گالی دینے والے یہ لوگ رافضہ ہیں. اور آج جو شیعہ کے نام سے ہیں، اثنا عشریہ جو بھی ہیں، جو ایران میں ہیں، ایران میں جن کی حکومت ہے، یہ سب نعوذ باللہ جو ہے. اور ہمیں معلوم ہوا قریب میں کسی نے بتایا کہ ٹرپلیکن کے ایریا میں بہت سارے لوگ جو ہے شیعہ جو ہے سنی لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں. یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے یہاں اس علاقے میں بہت ہے. اور ہم لوگوں کو بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. بہت خطرے کی بات ہے. بڑے ان لوگوں کی تاریخ مسلمانوں کے خون سے بھری ہوئی ہے. شاید میں نے بتایا تھا کہ امام ابوبکر نابلسی ایک بڑے عالم گزرے ہیں، 4 صدی ہجری کے عالم. اس وقت جو ہے مصر میں، یہ اصل میں دمشق کے رہنے والے تھے. نابلس جو ہے دمشق کا علاقہ ہے سیریا کا. بہت پکے اور قرآن و حدیث اور منہج سلف کے ماننے والے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس 10 تیر ہوں گے تو میں 9 تیر کو ان رافضہ کو، میں ان شیعہ کے خلاف، ان کی حکومت تھی عبیدی، فاطمیین اور عبیدیین کا جو زمانہ گزرا ہے حکومت کا، تو ان لوگوں کی حکومت تھی. 9 تیر ان کو ماروں گا اور 1 تیر جو ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو ماروں گا. روم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، روم سے مراد عیسائی. تو ان لوگوں نے، وہ چھپ کر جا رہے تھے تو پکڑ لیا اور پکڑ کے ان سے پوچھا کہ تمہارے بارے میں یہ خبر ملی ہے کہ تم نے ایسا کہا. انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا نہیں کہا ہے، بلکہ میں نے یہ کہا ہے کہ اگر میرے پاس 10 تیر ہیں تو 9 تیر تم کو ماروں گا اور 10ویں تیر تم میں سے کسی ایک اور آدمی کو ماروں گا. تو اس نے ابوبکر نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ ایک آدمی کو کہا کہ ان کو زندہ چھلو. تو سر سے چمڑے کو ان کو کھڑا کر چمڑا ادھیڑا گیا زندہ. اور وہ جو چھلنے والا تھا، چمڑا ادھیڑنے والا تھا، اور جب یہاں تک سینے تک پہنچا تو اس کو دیکھا نہیں گیا، خنجر سے اس نے ان کے دل کو مار دیا. اس طریقے سے وہ شہید ہوئے. جب بھی حکومت آتی ہے ان کی تو مسلمانوں کو، یہ لوگ سب سے پہلے مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں. دشمنوں سے زیادہ، دشمنان اسلام سے زیادہ ان کے جتنے بھی حربیں ہوئے ہیں، ان کی جنگیں ہوئی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہوئی ہیں. مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کی حکومتوں کو گرانے میں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے. تاریخ گواہ ہے. مکتبہ شاملہ میں مستقل ایک کتاب ہے، اور ایک موقع پر محرم کے مناسبت میں ہمارا ایک تقریر بھی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی حکومتوں کو گرانے میں شیعہ کا کتنا رول رہا ہے. تو بہت ہی اہم مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حق کے ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے اور ان کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ.